الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبي نبي الأنبياء سيد الرجال من الجود والعطاء ماهي الذنوب والقضاء شفينا يوم الجزاء سر الله المخزون ذل الله المخزون عالم وما كان وما يكون نور الأقدة واليوم سرور القلب المخزون سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشافينا وشفينا ومالكنا ومليكنا وكفيلنا ووكيلنا ووهبنا ووهبنا وأمرنا ومعيننا وصدنا وفريدنا وإمامنا وسيدنا وأميننا وأنيسنا ورشيدنا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وليل ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، محترم حاضرین، علماء ملت اسلامیہ و صدر جلسہ و باوقار ساتھیوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعرہ بلبل شیدا کو صدا خطب کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ بلبل شیدا کو صدا خطب کر. اب جگر شام سے بیٹھے ہو میری بانی آئی. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! راجیے گانا! راجیے گانا! سجادی گاد! دلوں کے زخم چھپاؤ اور خوشی کو عام کرو. ابھی ہمارے ساتھ جو حادثات ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، اسی پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلوں کے زخم چھپاؤ، خوشی کو عام کرو. یہ حکم ہے کہ بہاروں کا احترام کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حکم ہے کہ بہاروں کا احترام کرو. سب سے پہلے ہمارا آقائے نامدار، مدنی تاجدار، رسولوں کے سردار، ہاشمی سرکار، حبیب پروردگار، ہم سبوں کے غمگزار، ماتم تجلیات و انوار، مخزن رموز و اسرار، منبع اسرار و اخیار، منبع اسرار و اخیار، مظہر فیضان بے کنار، مالک کون و مکان، حافظ ہند و جہاں، چارہ صادق درد مندہ، مختار این و ہاں، رحمت للعالمین، جامع عالمین، طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ ذکر صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے چلے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلاۃ و سلام دائم علیک یا حی یا قیوم. آواز بلند پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. نبی اور آل نبی سے پڑھتے چلیے. صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ. فقط اشارے سے سب کی نجات ہوتی رہی. کیا بات ہے! اشارے سے سب کی نجات ہوتی رہی. اور جو ان کے منہ سے نکلی بخار ہوتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے! جو ان کے منہ سے نکلی بخار ہوتی رہی. جو
شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات سوالتا ہوں خلاف میرا خلاف ان کی انہیں کے مطلب بھی کہہ رہا ہوں، زبان میری تو بات ان کی کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی، دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی، کہاں چراغ جلے روشنی کہاں پہنچی، کسی مقام پہ شبنم، کسی مقام پہ شبنم، کسی مقام پہ پھول، نگاہ کے بعد نگاہ کے بعد بدلتی رہی جہاں پہنچی، تو پہنچنے والا کہاں پہنچا، پہنچنے والا کہاں پہنچا، کیا بات ہے، وہاں تک نہ میرا ذہن پہنچا، نہ میرا علم پہنچا، نہ میری صلاحیت پہنچی، نہ میری طاقت پہنچی۔ آج پرگتی کرتی تھی مگر میری طاقت وہاں نہیں پہنچی۔ پہنچنے والا کہاں پہنچا، وہاں آقا و مولا بادشاہ بار بار پہنچا، وہاں آقا و مولا بادشاہ بار بار پہنچا، نہ پہنچے گا نہ اب تک کس جگہ کوئی بشر پہنچا۔ اور جہاں جاتے ہوئے روح الامین کی خوف کھاتے ہیں، جہاں جاتے ہوئے روح الامین کی خوف کھاتے ہیں۔ کیوں خوف کھاتے ہیں؟ ہمارے پروکار نہ جل جائے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نور سے نور بھی چلتا ہے، نور سے نور بھی چلتا ہے، نور سے نار چلتا ہے، اور ایک ایسا نور بھی ہے جس نور سے نور چل جاتا ہے۔ اس لیے تو جب گھبرا رہے تھے، جب رئیس بھی ہیں جبرائیل بھی ہے، روح الامین کی کتاب ہے، تو وہاں جاتے ہوئے روح الامین کی خوف کھاتے ہیں، مگر جس کو خدا چاہے پہنچانا وہیں پہنچے گا۔ تو ایک بات، ایک شعر یاد آ رہا ہے اس میں مجھے، تعجب کیا جب پہنچا عرش پر، تعجب کیا جب پہنچا عرش پر، عرش پرور تھا۔ تعجب کیا جو پہنچا عرش پر، عرش پرور تھا، اسی کا تھا وہ گھر کس وقت اپنے گھر پہنچا۔ اپنے گھر سے یہاں آنا دشواری ہے، یہاں سے انگلینڈ جانا دشواری ہے، امریکہ جانا دشواری ہے، لندن جانا دشواری ہے، آسٹریلیا جانا دشواری ہے، تمام ملکوں میں جانا دشواری ہے، مگر تمام ملکوں سے اپنے یہاں آنا کوئی دشواری نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہاں سے چوک نگر سے میں چلا آیا یہاں، جس کا کوریا نام ہے کہ بکوریا نام ہے، آپ ہی جان سکتے ہو، ارے نام اچھا تھا رکھو۔
تو داؤد نگر سے یہاں آنا حیرت کی بات ہے، یہاں سے داؤد نگر جانا حیرت کی بات نہیں ہے۔ اگر نبی یہاں آئے ہیں تو یہ حیرت کی بات ہے، نبی وہاں کرے تو حیرت کی بات نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، غازی دورہ زندہ باد، غازی دورہ زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ہاں ہاں۔ تجلی نور ذات تو ہے، تجلی نور ذات تو ہے، ظہور شان صفات تو ہے، کمال ذات وجود تو ہے، جمال سر حیات تو ہے۔ قسم خدا کی خدا نہیں ہے، قسم خدا کی خدا نہیں ہے، مگر خدا سے جدا نہیں ہے، نائب حق ہے، نظر حق ہے، خلاصہ کائنات تو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلاصہ کائنات تو ہے، کائنات کی تو ہے، روح کائنات تو ہے، نور کائنات تو ہے، ذکر کائنات تو ہے، زندگی کائنات تو ہے، رحمت کائنات تو ہے، رافت کائنات تو ہے، اور شوکت کائنات تو ہے، آلات کائنات تو ہے، کردار کائنات تو ہے، صداقت کائنات تو ہے، عدالت کائنات تو ہے، عبادت کائنات تو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات تو ہے، زندگی کی معراج تو ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لولا کا لما خلقت الدنیا، لولا کا لما خلقت الارض۔ جب تک میں اپنے محبوب کو نہ پیدا کرتا، نہ اس آسمان کو بناتا، نہ اس زمین کو بناتا، نہ شمس و قمر ہوتے، نہ پہاڑ و بڑ ہوتے، نہ شجر و حجر ہوتے، نہ خشک و تر ہوتے، نہ لال و بہر ہوتے، نہ جن و بشر ہوتے، نہ ندی و نہر ہوتے، یہ کائنات نہ ہوتی اگر میرا محبوب نہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آنے والا اس شان کا آیا جس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ میں تقریر کرتے کرتے سوچتا ہوں دقت دیکھا ہے، ایک ہی لفظ میں کیوں نہ کہہ کے اسٹیج سے اتر جاؤں کہ نبی اور نبی کے بعد کوئی نہیں، خدا یا نبی، نبی یا خدا، تو اور میں کا یہاں معاملہ نہیں ہے، میں اور تو کا بہت بڑا معاملہ ہے۔ وہ بھی میں نہیں بولتا ہے، یہ بھی میں نہیں بولتے ہیں، وہ بھی تو بولتا ہے، یہ بھی تو بولتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ۔ میں کا جھگڑا تو یہاں ہے، معصیت میں میں کا جھگڑا ہے، نورانیت میں میں کا جھگڑا ہی نہیں ہے، وہاں تو ہی تو ہے، ادھر سے بھی تو ہے، ادھر سے بھی تو ہے، ادھر سے آواز بھی تو ہے، تیرا ہی جھگڑا ہے، تیری ہی معرفت ہے۔ ہم نے خدا کو پہچانا ہے تو رسول کی وجہ سے پہچانا ہے، رسول کو پہچانا ہے، خدا کی عظمت کی وجہ سے پہچانا ہے، اگر رسول کو پہچانا ہے تو خدا پر ایمان لازم ہے، اگر رسول کو پہچانا ہے تو خدا کا صادق جان کے پہچانا ہے، اگر رسول سے محبت کرتے ہیں تو خدا کی وحدانیت جان کے کرتے ہیں، اگر خدا کو اگر وحدانیت مانا نہیں جانتے، خدا کو ہم اکیلا نہیں مانتے تو رسول کو محبوب بھی نہیں جانتے۔ اس لیے تو میں نے جو کچھ پہچانا ہے یا رسول سے پہچانا یا خدا سے پہچانا، رسول سے خدا کو پہچانا اور خدا نے رسول کو پہچانوایا ہے، اس لیے پورا قرآن رسول کا۔ جب آپ سامنے آتا منظر آیا نظریاتی تصادم اور پیڑا کا بندی کا شعور مصلحت وقت کا مزید تھا، کالی گڈھاؤں کی زلفیں دراز ہو کر انسانیت کے معصوم دلوں اور آسمینۂ تصور پر چھا گئی، وہ سفید نظر محسوس جھلوں کا شکار تھی،
وحشت جنگ اپنے سے بیگانہ کر دیا تھا، بربریت کا دورہ تھا، استقلال کی حکومت جو گاؤں کی سلطنت جن سے زندگی پریشان تھی، گویا پرچے گھیسی پر سورج کی کرنیں تھی، لیکن آتش جمال کی پرچھائیاں نہ تھی، چاند کی چاندنی تھی مگر ان کا تو نور کا موسم نہ تھا، دریا کی محیط لہریں تھی مگر وحشت دل کی کمزاری نہ تھی، یہ کہنے میں تو اس دنیا میں کیا نہیں تھا، آسمان کی نعمتیں بھی تھی، زمین کی تنابی بھی، آفتاب کا جلال بھی تھا، مہتاب کا جمال بھی، ستاروں کا تبسم بھی تھا، کشا کا حکم بھی، لیکن اس کے باوجود ہر دل پر یاد کرنا، ہر سب سے ہم سے پیمانا، ہر آواز سنائے اگر کی فریاد، ہر نگاہ ہر کبے عقیدت میں ٹکرا کا پار پار، ہر جلوہ سم بخود، ہر ادا سر بغریباں، بیواؤں کا دل ماتم جگہ، آخر مشیت بھی کو جلانا ہی کیا، قرآن کی چوٹیوں سے چلتا، چپت رکھنی، حسن ہوگا، نور دکھا، جلوے دل نے کام کرے، جلوہ نہیں سے، دنیا نے سمجھا اور آپ شروع ہو رہا ہے، ایمان نے اقرار کر کہا وہ کھانا کھانا یہ آپ کام نہیں چاہنے آپ کام ہے، یہ آپ کام نہیں جسے آپ کام ہے، یہ آپ کام نہیں روحے آپ کام ہے، بڑے نکاح نہ ملانا اور رسیلا ہو کر رہے، بلکہ اگر آپ کو دیکھنا ہی چاہتے ہو جو دنیا میں آپ کو تم جانے سے نہیں دیکھ سکتے ہو، نہیں دیکھ سکتے ہو تو پھر روحانی آفتاب کو پھر محافظ کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اگر دیکھنا ہی چاہتا ہو، اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو دل کے پیالے میں آپ محبت پیدا کرو اور جانے کے سب گردن جھکالو، اس لیے کہ دل کے آئینے میں تصویریاں گردن جھکائی دے کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ جواب صاحب عالم صاحب یہ آپ میں ہلا سکتے ہو جی نگاہ ملاؤ تو بےتاب ہو جائے، چکا چوند ہو جائے، دن میں رسون ہو جائے، اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے، جانے کو روڈ پر چلے جاؤ نالا میں ٹکراؤ، عورت سے جانچوں کی گائے سے ٹکرا گئے، ایک فلسفی صاحب بنارس میں چلے جا رہے تھے اپنے فلسفے کے دھن میں، چلے جا رہے ہیں، فلسفہ سوچتے جا رہے ہیں، فلسفی کو برس کے اندر خدا ملتا نہیں اور ڈول کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، سرا کو ملتا ہی نہیں ہے، ڈول کو سلجھا رہا ہے، جب ابتدا ہوگی تب انتہا ہوگی، جب ابتدا ہی نہیں ملے گی کہاں تک پہنچو گے، جب جڑ ہی نہیں رہے گی تو ثمر کہاں سے آئیں گے، جب جڑ ہی نہیں ہے تو پھل کہاں سے پاؤ گے، جب جڑ ہی نہیں ہے تو پھول کہاں سے حاصل کرو گے، جب جڑ ہی نہیں ہے تو خوشبو کہاں سے ملے گی، جب خوشبو نہیں ہے تو نکل کہاں سے چلے فلسفی اپنے فلسفے کے دھن میں روڈ پہ چلے جا رہے تھے، آخر کار چرچی گائے میں جھٹکا لگ گیا تو کہا زبان کھولا، ہوش آیا، کہا کہ گائے بنارس بھی چلنے کے لائق نہیں رہا، سارا علم گائے کے دھکے میں چلا جاتا ہے، گائے کے دھکے میں سارا علم چلا گیا، اتنا سوچا اتنا پیٹرن بدلا، لیکن اس گائے نے میرے سارے علم کو جیوا دیا، آگے بڑھے چلے گئے اپنے گھر پلٹ کے، پھر دوسرے دن چلے جا رہے تھے، پھر سوچتے ہوئے دوسرا فلسفہ ان کے ذہن میں آیا اور سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ دھکا لگ گئے، تو آپ دیکھا بھی نہیں کہ گائے ہے کہ بکری ہے، گدھا ہے کہ الو ہے، سیدھے کہہ دیا کہ بنارسی لوگ قبیلے لوگ گائے چھوڑ دیتے ہیں، اگر اکڑے کا سامان نہیں تو گائے پالتے کیوں ہے، ہی نہیں ہے تو گائے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، بس ان کے سر پر چٹا چٹا دو چار چپل کی آواز آئی تو کہا ارے اتنا شدید دور آ گیا کہ اب گائے کی چپل پہننے لگی ہے،
وہ اور غصے میں ہو گئے. جن سے نازک تھی عورت تھی, ہمارا عورت کو دھکا کر رہے چائے کو, تو کہا کہ یہ تو اور بھی دیکھیے ہمارا مذاق اڑاتے ہو, تم دھکا بھی مارتے ہو, گائے بھی جاتے ہو, اور کہتے ہو گائے کتنا کہتی ہے. اس نے کہا یہ لوگ مجمع ہو گیا. اس نے کہا بھائی ہم کو یہی سمجھاتا ہے کہ گائے میں دھکا لگاتا ہم اپنے فلسفے میں لیں, اور لوگ جانتے تھے کہ یہ فلسفی ہے, تو اس لیے آج بھی ہم نے کیا کرے کہ گائے سے کر دیا جائے. اور جب چپل ملی ہم تو سمجھنے گائے چپل کیسے دیکھیے سائنس کی سب ہے. تو ابتدا ملتا تو یہ فلسفی حضرات ہوتے ہیں, پرانے فلسفی جتنے بھی تھے انہوں نے خدا کا انکار کیا, لیکن ایک شخص ایسا پیدا ہوا, بلکہ دو کہیں امام راضی اور امام غزالی, انہوں نے تمام فلسفیوں کے کام کرتے, تمام فلسفیوں کے انہوں نے کہا کہ دیکھی کی بات غلط نہیں ہوتی ہے. میرے امام نے کہا دیکھی کی بات میں غلط ہے. جب آپ بچپن میں ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ آسمان پر جب بادل چلتا ہے اور چاند نکلا ہوتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ دیکھو اے میری ماں دیکھو چاند بہت تیزی سے جا رہا ہے. دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ چاند دوڑ رہا ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ بادل چل رہا ہے. تو امام راضی نے فرمایا کہ دیکھو دیکھی بھی چیز غلط ہوتی ہے. چل رہا ہے بادل, کہہ رہا ہے چاند چل رہا ہے, مگر اپنے اصول پر چل رہا ہے, اپنے راستے پہ چل رہا ہے. اتنا نہیں کہ بھاگ دوڑ کی زندگی کی, لیکن آپ اس کے چلنے کا احساس نہیں کر پاتے ہیں کہ کتنا تیز چل رہا ہے. تیز تو بہت چلتا ہے لیکن آپ احساس نہیں کر پاتے. تو آپ نے دیکھا احول کو دیکھا, احول جانتے ہیں آپ لوگ بھائی مجمع میں تو یہ احول ہو ایسا تھا نا, تو ہم کو نہیں کہہ رہے اور میرا جو بولتے ہیں نا اسی کو احول بولتے ہیں. اور احول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 100,000 نے گانا سوال آج نے ایسا تانا, اور ایسا تانا کہے کہ گار سے لگی سے رہو ہوشیار, تو انگریز سب دن رکھی ہے, اس لیے ہمیشہ ہوشیار رہیے. آپ کو چلا گیا وہ یہاں سے, مگر آپ کو جو ہے آپ کا پیغام دے کے گیا, اپنی تہذیب دے کے گیا, اپنی پھانسی کا پندہ لگا کے گیا. آپ بڑے فخر سے ٹائم لگاتے ہو, بڑے فخر سے پینٹ پہنتے ہو. جب مسلمانوں نے ان کو گرفتار کیا تھا تو دین کا اسی طرح ٹائٹ پہنایا تھا کہ وہ کھڑے کے کھڑے رہے, بیٹھے تھے کہ نہیں یہ سزا دی تھی. کہا کہ اس کو پہچان کر کے ہم مسلمانوں کو یہ سزا دے دیں گے, اس کا بدلہ لے لیں گے, اور بدلہ لے لیا اس نے اپنی مہیلا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ صرف تقریر جو آپ سن رہے ہو, تقریر کے ساتھ ساتھ کچھ مواد بھی دیکھے گھر جاؤ تاکہ اس سے اصلاح ہو اور اپنے معاشرے اور اپنی تہذیب کو درست کرو. چین میں جا کے پڑھنا میرے رسول نے فرمایا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے چین جاؤ, جاپان جاؤ, جہاں جانا ہے جاؤ, لیکن اپنی تہذیب, اسلام کا قانون, اسلام کا پیغام بچو. بھائی جہاز پہ چلنا منع نہیں ہے, ریل گاڑی پہ چلنا منع نہیں ہے, مگر اپنے اصول اور ضابطے میں رہو. کہیں بھی رہو یہ اللہ کی مسجد کا زمین اللہ کی مسجد ہے, جہاں جاؤ نماز پڑھو, سبحان اللہ, وہیں اللہ کا مقامیت کا اعلان ہوگا, وہیں رسول کی رسالت کا اعلان ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر جلسہ کر لینے سے اور چند علماء کی تقریر سن لینے سے آپ کی پہنچ سرکار کی بارگاہ تک نہیں ہو سکتی. کوئی مرید ہم سے ہو جائے اور میرے ہر حکم کی نافرمانی کے لیے مرید کیسا ہے, مریض ہے,
ڈاکٹر کے پاس گیا اچھا ہوا تو بھی نہیں جاتا ہے، برا ہوا تو بھی نہیں جاتا ہے۔ تو آج کچھ مریض ہے، کچھ مریض ہے، کچھ مریض ہے اور کچھ مراد ہوتے ہیں۔ مراد وہ ہوتے ہیں جیسا کہ محبوب اعلانی دوسروں کو کہا۔ آپ نے کہا کہ حشر کے دن جب خدا مجھ سے پوچھے گا نئے نظام کیا لائے ہو دنیا کے ہمارے لیے، تو میں دوسروں کو پیش کر دوں گا یہی تو لایا ہوں۔ کیا پیر کو اپنے مریض پر نہ ہے، ایسا بننے کی کوشش کرو۔ ہم تمہیں حشر میں بھی پیش کرتے خدا کے سامنے کہ یہی کر کے ہم لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کرنے ہیں۔ یہ میرے مریض ہیں، تو ایسے مریض کو مراد کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک دوسرا کہا کہ ہر قوم رات سنا ہے، ہر دین قبلہ کیا ہے۔ امین خسرو اب ابو داری دریا کنارے نوٹ کرنے جایا کرتے لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا عبادت کا پرشن تھا کہ نہانے کے وقت رہتے رہتے لوگ عبادت کرتے ہیں، کوئی جل ڈھال رہا ہے، کوئی اوپر بیٹھ رہا ہے، کوئی سورج کے آگے ہاتھ چھوڑ رہا ہے۔ اسی پر آپ نے کہا کہ ہر قوم رات کرا ہے، ہر دین قبلہ کا ہے۔ ہر قوم اپنا راستہ الگ درست کرتی ہے اور دین کا ایک الگ قبلہ ہوتا ہے۔ اے امیر خسرو اس کو پورا کر۔ آپ نے تو پوری بدل کہا مگر اس پر مصرع جو لگایا ہے وہ فرق جانے کے قابل، اور جب جب پڑھو تب تک وہ منظر جاتا ہے۔ اس وقت آپ یہی ٹوپی لگائے کرتے محبوب دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ سرکار سنا جائے جو تکمیل ہم نے کی آپ کے مسئلے پر کہ ہر قوم رات سنائے، ہر دین قبلہ کا ہے اور من قبلہ رات کا سمپرکم کا قبلہ ہے۔ اور میں تو غلط اپنا قبلہ درست کرتا ہوں مگر میرا پیڑھی ٹوپی والا ہوتا ہے جب تک یہ اس وقت میں پیر سے نہیں ہوتا۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، تکبیر، دیے جا رہے تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث اعظم، زندہ باد، نعرہ سیدنا پاک، زندہ باد، غازی دورہ، زندہ باد۔ بہت بہت ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ پیر ایسا مرید ایسا۔ آج کہتے ہیں پیر میں طاقت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں مرید میں کہاں طاقت ہے۔ کل کا مرید ویسا تھا تو پیر بھی ویسا تھا۔ آج کا مرید ہی ویسا نہیں ہے تو پیر بھی ویسا نہیں، جیسا تیسا ہے۔ کیا بات ہے۔ جب یہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خانقاہوں میں مجاہد رہ گئے یا چھوڑ کر، بہت خانقاہیں کو برا لگا تھا، مگر میں جب پڑھتا ہوں تو دل سے پڑھتا ہوں کہ صحیح لگے گا۔ اس وقت خانقاہ میں روحانیت باقی نہ رہی، جب کا خانقاہ رہ گئی اس میں بستر میں لوگ رہ گئے جو اپنے اصول پر، اپنے مشرق پر، اپنے سلسلے پر اور سلسلے والوں کے مزاج پر تیر بھی کھاتے ہیں تو ظلم کہتے ہیں مگر اس کا لوگوں میں اظہار نہیں کرتے۔ تو تیر سے تیر آتے رہے مگر اس کو برداشت کرنے والا ہونا چاہیے، اور اللہ اپنے خاص بندے کو آزماتا ہی ہے۔ جب تک آزمائے گا نہیں، ہم آپ کو آزمائیں گے نہیں، 10 کروڑ روپیہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ جب آزما لیں گے کہ آپ کے اندر کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، کتنی صفائی ہے، اسی وقت آپ کو ہم کچھ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کا اسی طرح اپنی امانت سوچنے کے لیے، اپنا راستہ بنانے کے لیے پہلے آپ کو آزماتا ہے، اور جب وہ آزما لیتا ہے اور جب آپ اس سے کھڑے ہو کرتے ہیں تو آپ کو نواز دیتا ہے۔ آزمائشیں نکالنے زندگی میں محترم
آزمائش سے نشانے بند لگانے محترم، اور جانچ ہوتی ہے اسی کی جس پر ہوتا ہے کرم، جانچ ہوتی ہے اسی کی جس سے ہوتا ہے کرم۔ تو جانچ اگر ہو تو آپ گھبراؤ نہیں، اپنے تیر سے بھاگو نہیں۔ اور محدث عبدالعزیز دہلوی نے تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر عزیزی میں، کہ اپنے تیر میں بشری مسائل دیکھ کر تیر سے رنجیدہ نہ ہو، تیر سے بھاگو نہ۔ بشری تقاضا سب میں ہے، اس لیے تو رسول جامع بشری میں آئے۔ اگر نوری حالت میں آتے تو لوگ کہتے کہ میرا رسول تو نور نرال تھا، تم نائب ہو تو تم بھی نور ہو۔ کیا بات ہے، تم کھاتے ہو، تم چلتے ہو، تم بولتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم سودا سلوک کرتے ہو، تم آتے جاتے ہو، تم نذرانہ لیتے ہو، تم تقریر کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو، تم ویسے کرتے ہو، تم سوتے ہو، تم جاگتے ہو، تمہارے یہاں یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ میرے رسول نے جامع بشری میں آتی یہ مزاج کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ میرے بعد اگر دین کی تبلیغ کے لیے آدمی لوگ اٹھے، راہبر اٹھے، صدیق اکبر جائیں، فاروق اعظم جائیں، عثمان غنی جائیں، حیدر خان جائیں، بلال و عمار جائیں، قاسم سعید جائیں، طلحہ و زبیر جائیں، حسن و حسین جائیں، علی و فاطمہ جائیں، غوث اعظم جائیں، خواجہ اجمیری جائیں، سید الہند جائیں، اعلیٰ حضرت جائیں، جو بھی جائیں، تم ایسا نہیں کہتے یہ تو میری طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ میری طرح کھاتے باہر، یہ میری طرح چلتے پھرتے ہیں، میری طرح سودا سلوک کرتے ہیں، ان سے کیا ہدایت حاصل ہوگی؟ ارے میرا نبی تو نور نور تھا، یہ بھی نور بن کر دیکھا ہے۔ اس لیے میرے رسول جامع بشری میں اللہ نے بھیجا، لیکن جب اپنی طرف سے خدا نے جو بھی کہا ہے تو بشر نہیں کہا۔ کیا بات ہے، رسول کو جب بھی کہا اپنی جانب سے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ بھیجی کون چیز جاتی ہے؟ جو موجود ہو، بھیجی وہی جاتی ہے۔ آپ کے بھیجے میں آنے کی بات کہ بھیجی وہی جائے گی، یہ رومال ہے، کسی کو بھیجا جائے گا، رومال ہی نہیں رہے گا تو بھیجیں گے کیا؟ تو ہم نے بھیجا، اس کے بعد بھی ان لوگوں کو بھیجے میں نہیں آتا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے شاہد بنا کر بھیجا، ناصر بنا کر بھیجا، کیا بات ہے، بنانے والا بنا کر بھیجا، سب کچھ بنا کر بھیجا، رسول رحیم بنا کر بھیجا، اور سراج منیر بنا کر بھیجا، چمکتا چراغ بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا، روشن سورج بنا کر بھیجا۔ یہ سورج میں کہاں لگ سکتا ہے، مگر وہ سورج میں چاند نہ لگا ہے نہ لگے گا۔ اس لیے خدا نے اس سورج میں کہاں لگایا کہ میرا سورج وہ ہے جو نہ کہنایا ہے نہ کہنائے گا۔ تو بھیجا، وہاں بھی بھیجنے کی بات ہے، وہاں بھی بھیجنے کی بات ہے کہ ہم نے بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور، جو میں نے آیت پڑھی، اس میں بھی ہے کہ آیا، آنے والا، آپ آئے، آپ موجود تھے پٹری میں، سامنے آئے، نہیں رہتے تو کیسے آتے؟ تو پتا چلا کہ جو بھی خدا نے آپ کی عظمت کا اعلان کیا تو اپنی جانب سے،
کہا تو اپنی جانب سے، مزمل کہا تو اپنی جانب سے، مفسر کہا تو اپنی جانب سے، مزمل کہا تو اپنی جانب سے، نور کہا تو اپنی جانب سے، رحمت کہا تو اپنی جانب سے، شاہد کہا تو اپنی جانب سے، ناصر کہا تو اپنی جانب سے، عادل کہا تو اپنی جانب سے، جو کچھ کہا تو اپنی جانب سے، مگر بشر جب کہنا ہوا تو معبود سے مخاطب کیوں ہو رہا ہے؟ اے معبود آپ کا عزیز کہ میں بشر ہوں، آپ کہہ دیجیے میں بشر ہوں۔ بات ایسی ہے کہ اگر میں اس بڑی مجلس میں بول دوں کہ یہ جاہد آدمی تو کیا آپ کو یہ حق سمجھتا ہے کہ کل چورہے میں کھڑے ہو کر آپ یہ کہیں کہ ایک جاہد کی تکلیف تھی، ایک جاہد کی تکلیف تھی، تو اہل علم کہے گا، مفکر و دانا کہے گا، عقل مند انسان بولے گا کہ یہ تو ان کے انکساری کی بولی ہے، آدمی کی بولی ہے، توازوں کی بولی ہے، ساتھداری کی بولی ہے، مگر اسی بات کو اگر اعجاز کے استاد شمس العلماء جو پوری علیہ السلام فرما دیتے کہ اعجاز ظاہر آتی ہے تو یہ میرے لیے سبب بن جاتی اور دنیا مجھے شاہد کہنے پر مجبور ہو جاتی۔ اسی دنیا پر خدا نے جو بھی اکثر اور حکمت کی باتیں کہیں تو اپنی جانب سے، لیکن بشر کا ہوا اے محبوب آپ کا دو، اے محبوب آپ کا دو کہ میں بشر ہوں، لیکن یہ آپ کہو گے تو ان کے تعلیم کی بولی سمجھی جائے گی، آپ کہو گے تو خاصانی مانی جائے گی، آپ کہو گے تو آجزی اور تواضع سمجھی جائے گی، اور میں کہہ دوں گا تو یہ صنعت بن جائے گی اور دنیا آپ کو بشر کہنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہا ہی کرتا رہوں، مزمل ہی کرتا رہوں، تفصیلی کرتا رہوں، کرتا رہوں، کرتا رہوں، کہتا رہوں، ناصر کہتا رہوں، عادل کہتا رہوں، سب کچھ کہتا رہوں۔ اس لیے آپ لوگ کہیے تو بشر کہیے تاکہ دنیا آپ کو خدا نہ مانے، دنیا آپ کو خدا نہ مانے، اللہ کی سرکار کا قدم چاہتے ہیں، اللہ کی سرکار اللہ ہے۔ تو یہ دیکھیے انسان نہیں، انسان کو انسان ہے، وہ ایمان کو بتاتا ہے نہیں جانتے۔ کیا بات تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آج جو بشر کہہ رہی ہے میرے رسول کو، تو خدا نے کیا کہا؟ آپ اپنے سے لکھتے ہیں بن گئے ناچیز، بڑے بڑے ان کے علماء لکھتے ہیں کم ترین، حقیر، فقیر، ناجیز۔ تو ہم بھی کہیں کہ آپ ناجیز ہیں، حقیر ہے، فقیر ہے، گھر کی تقدیر ہے۔ کیا بات نہیں کر سکتے، تو وہ جواب نہیں ہے کہ یہ تو خاصداری ہے ہماری، یہ انتظاری ہے ہماری، اللہ کو کہا خاصداری ہے، خفیہ لوگ کہا یہ خاصداری ہے، غفرہ لوگ کہا یہ خاصداری ہے، یہ آجزی ہے۔ لیکن دوسرے کا ہم کو یہ بھی بولیں گے مد دل لہو لازی نہیں ہوتا ہے، مسئلہ دل لہو لازی ہوتا ہے۔ آپ ہم سن لیجیے، آپ اس دن کا جہیل ایسے پڑھیے مسئلہ مد کو ہوتا ہے جو آپ قرآن پڑھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وسیلے سے آپ طرف کو دیکھتے ہیں، اگر ڈائریکٹ دیکھ لیجیے تو آپ کی آنکھ دیکھا کم ہو جاتی ہے، وسیلے سے دیکھتے ہیں۔ کیسا وسیلہ؟ وسیلے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا وسیلہ ہے کہ نہیں، غور کیجیے گا، نقطہ میں دے رہا ہوں، رستے سے رکھتا وسیلہ ہے کچھ ہے کہ نہیں۔ یہ لوگ بغیر وسیلے والے، بغیر وسیلے کے آئے اور بغیر وسیلے کی جائے گی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ بغیر وسیلے کے آتا ہے معاشرے کے لائق ہوتا ہے؟
ہوتا ہے ارے کچھ تو بول رہے یار اب تو رسول کے لیے ہوگی کوئی بول نہیں پا تو کہنے کا مطلب جو وسیلے سے وسیلہ کیسے لگا مولانا صاحب پہنچے بتایا گیا ان کو میرے گھر سے آتی ہے تو انہوں نے بڑے اسے نکاح پڑھایا جیسی طرح نہیں پڑھا دیا تو گواہ اب دو گواہ کے ساتھ ساتھ پورا مجمع میں گواہ یہ وسیلہ جب وسیلہ لگا تو اولاد جائز ہو گئی اور جب وسیلہ نہ لگا تو اولاد ناجائز ہو گئی ہم وسیلے والے ہیں جائز والے ہیں وہ مثال ہے تو آپ سورج کو ایک دیکھتے ہیں وسیلے کی ضرورت ہے کیسا وسیلہ پانی کا بڑے برتن میں پانی بھر اس بڑے برتن کے پانی سے اچھے آفتاب اور اس آفتاب کو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں نہیں تو ایک طرح والا کافی لے لو جس سے ایک طرح ہوتا ہے اس سے آپ سورج کو دیکھو وسیلہ ہوا بیچ میں اور اگر دل چاہے تو آئینے میں چارجر لگا لو اور سورج کو دیکھو اس طرح جب دنیاوی سورج کو دیکھنے کے لیے ہم کو وسیلے کی ضرورت ہے تو روحانی سورج نورانی سورج کائنات کا سورج جس کی وجہ سے کائنات ہے اس کو دیکھنے کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہے تو میں کہوں گا کون سا مسئلہ اکبر کا وسیلہ خالد اعظم کا وسیلہ عثمان غنی کا وسیلہ حیدر کرار کا وسیلہ خالد القرار کا وسیلہ بلال عمر کا وسیلہ سعد السعید کا وسیلہ حسن حسین کا وسیلہ خواجہ کا وسیلہ سید الہند کا وسیلہ شہباز ولایت کا وسیلہ مخدوم سمرہ کا وسیلہ بزرگوں کا وسیلہ اور اپنے پیر کا وسیلہ جب وسیلہ لوگے تو میرا رسول نظر آئے گا جب جس کی طرف پر کے آئینے میں دیکھو گے صداقت نظر آئے گی آئینے میں دیکھو گے جو رسول کی ثقافت نظر آئے گی آئینے میں دیکھو گے رسول کی عبادت و شجاعت نظر آئے گی حسن کے آئینے میں دیکھو گے جو رسول کی سیاست نظر آئے گی آئینے میں دیکھو گے جو رسول کی شہادت نظر آئے گی غوث کے آئینے میں دیکھو گے جو رسول کی ولایت نظر آئے گی رسول کی امامت نظر آئے گی رسول کی غوثیت نظر آئے گی آئینے میں دیکھو گے تو رسول کی خاصیت نظر آئے گی اور سید الہند کے آئینے میں دیکھو گے جو رسول کی امامت نظر آئے گی رسول کی رحمت نظر آئے گی رسول کی رحمت نظر آئے گی جتنا آئینے میں دیکھو گے جیسا وسیلہ ہوگے ویسا میرا رسول نظر آئے گا دریا کے ٹھہرے ہوئے پانی میں اپنے آفتاب دیکھو اور محبت کے جھلکتے ہوئے سمندر میں جاتے آفتاب دیکھو آفتاب کے جلتے دامن میں نہ سمیٹ سکو گے بلکہ خود ہی کی چھت پہ چلے جاؤ گے لیکن اس آفتاب رسالت کا جلوہ دامن میں سمٹ آ جائے گا وہ آفتاب رسالت کا جلوہ دامن میں سمٹے گا وہ سمٹ جاتا ہے تو رسول بن جاتا ہے وہ بکھر جاتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے رسول ایک بول کا قرآن ایک خاموش قرآن تو نبی چلے تو قرآن بولا
نبی دیکھے تو قرآن بولے، نبی چلے تو قرآن بولے، نبی آئے تو قرآن بولے، نبی گئے تو قرآن بولے، نبی ادھر مڑے تو قرآن بولے، نبی سوئے تو قرآن بولے، نبی جاگے تو قرآن بولے، نبی دیکھے تو قرآن بولے، کیا بات ہے، بیٹھے تو قرآن بولے، نبی تو برخاست جب ہو تو قرآن بولے۔ بے شک اب یہاں کا سوال ہوتا ہے کہ نبی قرآن کو دیکھ کر چل رہے ہیں یا قرآن رسول کو دیکھ کر چل رہا ہے؟ سبحان اللہ، رسول قرآن کو دیکھ کر چل رہے ہیں یا قرآن رسول کو دیکھ کر چل رہا ہے؟ کہ مزاج کی بات ہے، اصول کی بات ہے کہ پہلے جو آتا ہے اور پیچھے جو رہتا ہے، آگے والے کو دیکھ کے پیچھے چلتا ہے۔ جب نے صدیق اکبر کو دیکھا تو فاروق اعظم چلے، فاروق اعظم کو دیکھا تو عثمان غنی چلے، عثمان غنی کو دیکھا تو حیدر کرار چلے، حیدر کرار کو دیکھا تو حسن حسین چلے، حسن حسین کو دیکھا تو امامین چلے، اور جو تمام اماموں کو دیکھا تو ہمارے مفسرین چلے، ہمارے محدثین چلے، ہمارے مفکرین چلے، ہمارے مفکرین چلے، اور اس کے بعد ان کو دیکھا تو غوث و خواجہ چلے، غوث و خواجہ کو دیکھا تو سید الہند چلے، اور یہی چلنے کا سلسلہ تا قیامت جاری رہا۔ تو آگے جیسا چلتا ہے پیچھے والا اسی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ پتا چلا کہ قرآن پہلے آیا ہے، رسول پہلے آئے ہیں، تو دنیا یہی کہے گی رسول پہلے آئے ہیں، قرآن بعد میں آیا ہے۔ رسول کو دیکھ کر قرآن کو دیکھ کر رسول نہیں چل رہے ہیں، قرآن رسول کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ کبھی فرصت سے چن لینا بڑی نجات مانگے وما علینا الا البلاغ۔